برادران اسلام، نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو شخص نماز کو محض فرض اور حکم الہی جان کر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ اگر نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ بھی سمجھتا ہو تب بھی اس کے اندر خدا کا خوف، اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں اور خدا ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور خدا کے احکام بجا لانے کے لیے کوشش پیدا ہوتی ہے، اور اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو خدا کی بندگی و عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی جانتا رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے خیالات اور اس کی عادات اور فضائل پر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اس کے ایمان کی قوت کس قدر بڑھتی چلی جائے گی، اس کی زندگی کا رنگ کیسا بدلا جائے گا۔ سب سے پہلے اذان کو لیجیے۔ دن میں 5 وقت آپ کو یہ کہہ کر پکارا جاتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، آؤ اس کام کے لیے جس میں فلاح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو یہ کیسی زبردست پکار ہے۔ ہر روز 5 مرتبہ یہ آواز کس طرح تمہیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ زمین و آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آؤ اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟ کیوں کر ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑنا پڑے۔ اس کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، منہ قبلہ کے سامنے ہے، پاک صاف ہو کر بادشاہ عالم کے دربار میں حاضر ہو۔ سب سے پہلے تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس زبردست بات کا اقرار کرتے ہوئے تم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، گویا دنیا و مافیا سے دستبردار ہو رہے ہو۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہو، گویا اب تم بالکل اپنے بادشاہ کے سامنے باادب دست بستہ کھڑے ہو۔ اس کے بعد تم کیا عرض معروض کرتے ہو: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ۔ بڑی بابرکت والا ہے تیرا نام، سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی در اندازی اور شرارت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ آمین۔ خدایا ایسا ہی ہو، مالک ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اس کے بعد تم قرآن کی چند آیتیں پڑھتے ہو جن میں سے ہر ایک میں امرت بھرا ہوا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے اور اسی راہ راست کی ہدایت ہے جس کے لیے تم سورۃ فاتحہ میں دعا کر چکے تھے۔ مثلاً تم سورت پڑھتے ہو والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ کی قسم انسان در حقیقت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تباہی اور نامرادی سے انسان بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ایمانداروں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین پر قائم ہونے اور قائم رہنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتی رہے۔ یا پھر تم دوسری صورت پڑھتے ہو مثلاً ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، فویل للمصلین، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کا یقین اسلام کی جان ہے، اس کے بغیر آدمی اس راستہ پر چل ہی نہیں سکتا جو خدا کا سیدھا راستہ ہے۔ یا مثلاً وہ کوئی اور صورت پڑھتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی، انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ غرض تم قرآن پاک کی جتنی صورتیں یا آیتیں نماز میں پڑھتے ہو وہ کوئی نہ کوئی اعلیٰ درجہ کی نصیحت یا ہدایت تم کو دیتی ہیں اور تمہیں بتاتی ہیں کہ خدا کے احکام کیا ہیں جن کے مطابق تمہیں دنیا میں عمل کرنا چاہیے۔ ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے ہو، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مالک کے آگے جھکتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔ پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا و برتر ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہو اور نہایت ہی ادب سے بیٹھ کر یہ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ شہادت دیتے وقت تم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہو کیونکہ یہ نماز میں تمہارے عقیدے کا اعلان ہے
اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تم درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدایا رحمت فرما ہمارے سردار و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور خدایا برکت نازل فرما ہمارے سردار و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو بہترین صفات والا بزرگ ہے۔ یہ درود پڑھنے کے بعد تم اللہ سے دعا کرتے ہو، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد تمہاری نماز پوری ہو گئی ہے۔ اب تم مالک کے دربار سے واپس ہوتے ہو، اور واپس ہو کر پہلا کام کیا کرتے ہو یہ کہ دائیں اور بائیں مڑ کر تمام حاضرین اور دنیا کی ہر چیز کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گویا یہ بشارت ہے کہ جو خدا کے دربار سے پلٹتے ہوئے تم دنیا کے لیے لائے ہو۔ یہ ہے وہ نماز جو تم صبح اٹھ کر دنیا کے کام کاج شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے کام کاج میں مشغول رہنے کے بعد، پھر دوپہر کو خدا کے دربار میں حاضر ہو کر دوبارہ یہی نماز ادا کرتے ہو، پھر چند گھنٹوں کے بعد تیسرے پہر کو پھر یہی نماز پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے مشغول رہنے کے بعد شام کو اسی طرح نماز کا اعادہ کرتے ہو، پھر دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے مالک کے سامنے جاتے ہو۔ اس آخری نماز کا خاتمہ وتر پر ہوتا ہے، جس کی تیسری رکعت میں تم ایک عظیم الشان اقرار نامہ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہو۔ یہ دعائے قنوت ہے۔ قنوت کے معنی ہے خدا کے آگے ذلت و انکساری، اطاعت و بندگی کا اقرار۔ یہ اقرار تم کن الفاظ میں کرتے ہو ذرا غور سے سنو۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ خدایا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور بھلائی کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو لوگ تیرے نافرمان ہیں ان سے تعلق چھوڑ دیں گے اور کوئی واسطہ ان کے ساتھ نہ رکھیں گے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی نسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ خدایا، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز اور سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری ساری کوششیں، ساری دھوڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے ہیں، اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تیرا عذاب ایسے لوگوں پر پڑے گا جو کافر ہیں۔ عقل رکھنے والوں غور کرو۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اذان کی یہ آواز سنتا ہو اور سمجھتا ہو کسی بڑی چیز کی شہادت دی جا رہی ہے اور کیسے زبردست بادشاہ کے حضور میں بلایا جا رہا ہے، اور جو شخص ہر نماز سے پہلے اپنے جسم اور دل کو وضو سے پاک کرے، اور جو شخص کئی کئی بار نماز میں وہ ساری باتیں سمجھ بوجھ کر ادا کرے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ ہو، اس کو خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اس کی روح گناہوں اور بدکاریوں کے سیاہ دبے لے کر بار بار خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے لرزہ نہ اٹھے۔
किस तरह मुमकिन है कि आदमी नमाज में खुदा की बंदगी का इकरार, उसकी अताअत का इकरार, उसके मालिक यौमिद्दीन होने का इकरार करके जब अपने काम की तरफ वापस आए तो झूठ बोले, बेईमानी करे, लोगों के हक मारे, रिश्वत खाए और खिलाए, सूद खाए और खिलाए, खुदा के बंदों को आज़ार पहुँचाए, फाहश और बेहयाई और बदकारी करे, और फिर इन सब आमाल का बोझ लाद कर दोबारा खुदा के सामने हाजिर होने और इन्हीं सब बातों का इकरार करने की जुर्रत कर सके। हाँ, ये कैसे मुमकिन है कि तुम जानबूझकर खुदा से 36 मर्तबा इकरार करो कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, फिर खुदा के सिवा दूसरों की बंदगी करो और दूसरों के आगे मदद के लिए हाथ फैलाओ। एक बार तुम इकरार करके खिलाफ वर्जी करोगे तो दूसरी मर्तबा खुदा के दरबार में जाते हुए तुम्हारा ज़मीर तुम्हें ज़रूर मलामत करेगा और शर्मिंदगी पैदा होगी तुम्हारे लिए। दूसरी बार खिलाफ वर्जी करोगे तो ज़्यादा शर्म आएगी और इससे ज़्यादा दिल अंदर से लानत भेजेगा। तमाम उम्र ये कैसे हो सकता है कि रोज़ाना 5-5 मर्तबा नमाज पढ़ो, फिर भी तुम्हारे अमाल दुरुस्त ना हो, तुम्हारे इखलाक की इस्लाह ना हो और तुम्हारी ज़िंदगी की काया ना पलटे। इसी बिना पर अल्लाह ने नमाज की ये खासियत बयान फरमाई है कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज को बेहयाई और बदकारी से रोकती है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि इतनी ज़बरदस्त इस्लाह करने वाली चीज़ भी उसकी इस्लाह नहीं होती, तो ये उसकी तीनत की खराबी है, नमाज की खराबी नहीं। पानी और साबन की खासियत मैल को साफ़ करना है, लेकिन अगर कोयले की स्याही इससे दूर ना हो तो ये पानी और साबन का कसूर नहीं, उसकी वजह कोयले की अपनी स्याही है। अमूमन मुसलमानों की नमाज़ों में एक बहुत बड़ी कमी है, और वो ये है कि नमाज में जो कुछ पढ़ते हैं उसको समझते नहीं। अगर आप थोड़ा सा वक्त सर्फ करें और इन तमाम दुआओं का मतलब उर्दू में या अपनी मादरी ज़बान में याद कर सकते हैं, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कुछ आप पढ़ेंगे उसे समझते भी जाएंगे।